بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حشر تک اٹھتی رہے گی جن سے خوشبوئے وفا، حشر تک اٹھتی رہے گی جن سے خوشبوئے وفا، کربلا میں بسنے والوں کے مزاروں کو سلام۔ جب حضرت سیدنا حسین علیہ السلام مکہ المکرمہ پہنچے، یہاں کے لوگوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال فرمایا۔ آپ نے یہاں آ کر نہ تو یزید کے خلاف کوئی بیعت لی اور نہ ہی کوئی لشکر تیار کیا۔ آپ نے ان خطوط پر نظر ثانی ضرور فرمائی جو کوفہ سے آ رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے کوفہ والے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خطوط بھیج رہے تھے کہ یا امیر المومنین، آپ کوفہ میں تشریف لائیے، ہمیں یہاں امام کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی دین سکھانے والا نہیں، ہم نعمان بن بشیر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، نہ عید پڑھتی ہیں۔ یہ خطوط اس قدر زیادہ تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اب اس بات پر سوچنا شروع کیا کہ وہاں ضرور جانا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن میں اپنے نانا کو کیا جواب دوں گا کہ میری امت اے حسین تجھ کو پکارتی رہی اور تو نہ پہنچا۔ یہ سوچ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ مجھے کوفہ ضرور جانا ہوگا، لیکن ساتھیوں نے روکا کہ یا امیر المومنین، یا حضرت کوفہ والے بے وفا لوگ ہیں، وہ دھوکہ باز لوگ ہیں، آپ اس طرح ڈائریکٹ وہاں نہ جائیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو کوفہ بھیجا جائے تاکہ وہاں کے سارے حالات کا پتہ لگایا جائے، اگر حالات درست ہوں وہ خبر دیں اور ہم یہاں سے کوچ کریں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہوئے۔ آپ کے دو بیٹے لخت جگر جن سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، جن کا نام محمد اور ابراہیم تھا، یہ دونوں لخت جگر آپ کے ساتھ تیار ہوئے۔ آپ نے کوفہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادوں کے ساتھ کوفہ میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے انتہائی محبت کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، اس قدر محبت آپ کے سامنے پیش کی کہ ایک دن کے اندر 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر انتہائی خوش تھے اور مطمئن تھے۔ چنانچہ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اے امیر المومنین، آپ یہاں تشریف لائیے، یہاں کے حالات بہت زبردست ہیں، لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں، یہاں دین کو پھیلانے کی اشد ضرورت ہے۔ جب یہ پیغام حضرت امیر المومنین سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے تیاری پکڑی۔ ادھر جو ہی خط روانہ ہوا، کوفہ کے حالات بگڑنا شروع ہو گئے، کیونکہ لوگ جوک در جوک حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے جا رہے تھے، اور کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی رحم دل تھے۔ آپ منبر پر چڑھے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، آپ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت تو کر رہے ہو، لیکن اگر یہ خبر یزید تک پہنچی تو فتنہ و فساد بڑھ جائے گا۔ جب آپ نے یہ بات کی تو اسی مجلس کے اندر عبداللہ بن مسلم حضرمی جو کہ بنو امیہ کا بندہ تھا، اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ نعمان بن بشیر، آپ سختی کرو ان لوگوں پر، تم کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہو اور بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا کہ دیکھو، میں بزدل ہی بہتر ہوں بجائے اس کے کہ میں نافرمانی کروں۔ تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟
یہ انتہائی اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں اور میں ان کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات عبداللہ بن مسلم حضرمی نے سنی تو وہ طیش میں آ گیا۔ اس نے فوری یزید کو اطلاع بھیجی کہ یزید، تم مدینہ پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، یہاں کوفہ بھی تیرے ہاتھ سے نکل گیا، یہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ پر لوگ جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں، اگر یہی حال رہا تو کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو یزید سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ یزید نے فوری نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور بصرہ میں ابن زیاد جو کہ گورنر تھا اس کو حکم جاری کیا کہ آج ہی تم کوفہ پہنچو۔ ابن زیاد جو کہ انتہائی مکار اور دھوکہ باز انسان تھا، اس نے فوری حکم مانتے ہوئے اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو جانشین مقرر کیا اور وہاں سے حجاز کے راستے سے حجازی لباس پہن کر اونٹ کے اوپر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوا۔ چونکہ کوفہ والے حضرت امام حسین علیہ السلام کا انتہائی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ جب ابن زیاد 20-25 لوگوں کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ لوگ جوک در جوک اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ اس قدر ہجوم بڑھ گیا کہ ابن زیاد کی سواری کا چلنا محال ہو گیا۔ لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ لبیک یا ابن رسول، لبیک یا ابن رسول، لیکن یہ ظالم اپنے دل میں کڑ رہا تھا اور حسد کی آگ میں جل رہا تھا، کیونکہ ہر طرف امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے موجود تھے۔ اس نے یہ چالاکی اس وجہ سے کی کہ مجھے کوفہ کے لوگوں کے دلوں کے حالات پتہ چل جائے۔ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ سب لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ جب ہجوم اس قدر زیادہ ہو گیا کہ سواری کا آگے چلنا محال ہو گیا تو ایک شخص نے آواز لگائی کہ راستہ دو، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام نہیں ہے بلکہ ابن زیاد ہے، اور یہ اب کوفہ کا یہ گورنر بن کر آیا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو لوگوں کے تو دل ٹوٹ گئے، انتہائی غمگین ہو گئے۔ آخر آہستہ آہستہ ہجوم منتشر ہونا شروع ہو گیا۔ پھر یہ لمحہ آیا کہ 20-25 لوگوں کے سوا ابن زیاد کی سواری کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اس طرح 20-25 لوگوں کے ساتھ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ اب اس کو کوفہ کے حالات کا اچھی طرح علم ہو چکا تھا۔ صبح اٹھ کر اس نے تقریر کی اور کوفہ والوں کو مخاطب کیا کہ لوگوں، میں اب کوفہ کا گورنر بن کر آیا ہوں، دیکھو جو تم کر رہے ہو وہ یزید کی سوچ کے خلاف ہے، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ یزید کی حکومت تمہاری نسلوں کو ختم کر دے گی، تمہارا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ لوگوں پر اس قدر اثر ہوا کہ لوگوں کے دل پھر گئے۔ مسلم بن عقیل جن کے ساتھ اس وقت تک 40,000 لوگ موجود تھے، لیکن جب ابن زیاد نے سختی کی تو یہ 40,000 لوگوں کا ہجوم منتشر ہو گیا۔ آج مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوئی بندہ بھی نہیں تھا۔ جہاں ان کو اس قدر اعلیٰ مہمان سمجھا گیا تھا، آج وہ پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ آپ ایک گلی سے گزرے، طوع نامی ایک عورت تھی جس سے آپ نے پانی مانگا، اس نے آپ کو پانی دیا، پانی پینے کے بعد آپ بیٹھے رہے، لیکن اس عورت نے کہا کہ آپ جاتے کیوں نہیں، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کوفہ کے لوگ اس قدر دھوکہ باز ہیں، یہ حکومت سے ڈر گئے ہیں، یزید سے ڈر گئے ہیں۔ کل یہ میرے ساتھ تھے، آج ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ میں غریب الوطن ہوں، میں مسافر ہوں، اس لیے مجھے یہاں کچھ دن قیام کرنے کی اجازت دو۔ طوع نامی محبہ اہل بیت تھی، اس نے آپ کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ ادھر ابن زیاد کے فوجی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کر رہے تھے۔ آخر کار پتا چلا کہ طوع نامی عورت کے گھر آپ پناہ گزین ہیں۔ اس نے اپنے فوجی بھیجے
जिसे हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया गया। जब मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार करके गवर्नर हाउस लाया गया तो इब्ने जियाद ने आपको बैत पर मजबूर किया, लेकिन आपने फरमाया कि जालिम मैं तेरे हाथ पर बैत करने के लिए तैयार नहीं हूं। आखिरकार इब्ने जियाद जो कि मक्कार शख्स था, इसने हुक्म दिया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को इस किले की छत के ऊपर से नीचे फेंको ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जो यजीद के खिलाफ हो उसका अंजाम क्या होता है। इसी तरह मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को किले के ऊपर से उठाकर नीचे फेंका गया। आग की हड्डियां चकनाचूर हो गई, लेकिन आपने शहादत पाई और कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में सुरखरू हुए। अब आप हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दो लख्त जिगर मोहम्मद और इब्राहिम, इन दोनों की तलाश जारी थी। आखिरकार वो एक औरत के घर से मिले जिसको अहले बैत के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, लेकिन उसका लालची खामद हारिस सारा दिन बच्चों को ढूंढता रहा। इसी ढूंढने की सूरत में उसका घोड़ा भी मर गया। शाम को जब घर आया तो बीवी ने पूछा कि तुम कहां थे? कहने लगा कि मैं मुस्लिम बिन अकील के दो बच्चों को ढूंढता रहा हूं, क्योंकि इब्ने जियाद ने उसका बहुत बड़ा इनाम रखा है। वो औरत डर गई क्योंकि उसने दोनों बच्चों को एक महफूज कमरे में रखा हुआ था और वहां उनको खाना भी खिलाती थी। इस औरत ने ये सुनकर कहा कि तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू इस कदर दुनिया के तमा और लालच में गिरफ्तार है, तुझे नहीं पता कि वो बच्चे कौन हैं? कहने लगा कि तू अपनी जुबान बंद रख। उस पर लालच का भूत सवार था। इधर औरत डर रही थी कि कहीं इस जालिम को पता ना चल जाए कि बच्चे मेरे घर में। आखिर वही हुआ कि आधी रात का वक्त था। एक भाई को ख्वाब आया कि मुझे कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और अब्बा जान मिले और बुला रहे हैं। दूसरे को भी यही ख्वाब आया। इस वक्त बच्चे बेवतन मुसाफिर थे और बाप की याद भी आ रही थी। जब बाप की ख्वाब में ज़ियारत हुई इन नन्हे मासूमों को तो उठकर बैठ गए और एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। जब ये आवाज उस जालिम हारिस के कान में गई तो उठकर बैठ गया। कहने लगा कि ये बच्चों के रोने की आवाज कहां से आ रही? बीवी ने कहा चुप करके सो जा, क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी। बीवी ने बहुत टाल मटोल की, लेकिन ये आवाज का ताकुब करता हुआ उस कमरे तक जा पहुंचा। इसने जब दरवाजा खोला तो नन्हे शहजादे बेवतन मुसाफिर एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। इस जालिम ने आगे होकर पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने समझा कि इस घर का हर फर्द हमें जानता है, क्योंकि इन लोगों ने जो हमें पनाह दे रखी है। बच्चों ने साफ वाज़ेह लफ्जों में बता दिया कि हम मुस्लिम बिन अकील के लगते जिगर हैं। जालिम मुस्कुराया, कहका लगाया कि मैं सारा दिन तुमको ढूंढता रहा, मेरा घोड़ा भी मर गया, लेकिन तुम तो मेरे घर में छुपे बैठे हो। दोनों के बाजुओं को पकड़कर घसीट कर कमरे से बाहर लाया। बीवी चीखती रही, चिल्लाती रही, उसके कदमों में पड़ती रही, रोती रही, इन नन्हे मासूमों को छोड़ दो, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये बेवतन मुसाफिर है, ना इनका यहाँ कोई जानने वाला है, ना यहाँ इनकी माँ है, ना यहाँ इनका बाप है। लेकिन उस जालिम और लालची इंसान ने उन बच्चों को घसीटता हुआ बाहर निकला। बीवी भी पीछे भागती जा रही थी। जब नहर के किनारे पहुंचा तो दिल में ख्याल आया, मैं अगर जिंदा इन बच्चों को लेकर इब्ने जियाद के दरबार में गया तो मुझसे कोई छीन ना ले और वो इनाम ना ले ले। इस जालिम ने तलवार निकाली तो नन्हे शहजादे, मैं कुर्बान जाऊं, लाखों सलाम उनकी जात पर, कि नन्हे मासूम खड़े हो गए, तलवार से डरे नहीं। एक ने कहा मुझे पहले शहीद करो ताकि मैं अपने भाई को न देख सकूं। दूसरे ने कहा मुझे पहले शहीद करो ताकि मैं अपने छोटे भाई को न देख सकूं। न डर जालिम इंसान को फिर भी न तरस आया। बीवी चीखती रही और उसने बीवी पर वार किया और बीवी को मार दिया। शहजादों के उसने सर तन से जुदा किए और उनके वजूदे पाक को नहर के अंदर फेंका और सर मुबारक
ہاتھوں میں لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا. جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچ کر کہا کہ مجھے میرا انعام دیجیے، یہ میں مسلم بن عقیل کے بچوں کے سر لے آیا ہوں. ابن زیاد یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ان کے سر تن سے جدا کر دینا؟ مجھے تو یزید نے زندہ کا کہا تھا، اگر یزید نے زندہ بچے مانگ لیے تو میں کیا جواب دوں گا؟ فوری جلاد کو بلایا اور اس ذلیل اور لالچی انسان کا سر قلم کر دیا. آخر کار حارث بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا اور واصل جہنم ہوا. معزز ناظرین، یہ اسلام کی داستان ہے. ہم تو آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو آسانی سے آج کسی کو دھوکہ دے دیتے ہیں، آسانی کے ساتھ آج ملاوٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ ان اصولوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنے خاندان لٹے ہیں اور کتنے معصوم لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے سچے اصولوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات پر، آپ کے ننھے شہزادوں کی ذات پر لاکھوں کروڑوں سلام.